السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ نساء کے دوسرے رکوع کی آیت ہے۔ گزشتہ جو مضمون گزرا ہے اس کے اندر خاص طور سے جائیداد کی تقسیم کے بارے میں کچھ اہم باتیں ذکر کی گئی تھیں۔ ان میں سے یہ بات تھی کہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جو سوسائٹی کا کمزور طبقہ ہوتا ان پر بڑی ظلم و زیادتی ہوتی، خاص طور سے عورتوں، یتیم بچوں اور نابالغ جو چھوٹے بچے ہوتے یا لڑکیاں ہوتی ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا، ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن جب دین اسلام آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی اور پھر ان کو زندگی گزارنے کا طور طریقہ سکھایا اور لوگوں کے اوپر جو زیادتیاں ہوا کرتی تھیں اس کا خاتمہ فرمایا۔ کمزور طبقے کو حضور نے مضبوط فرمایا، جس کا جو حق ہے ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند فرمائی اور حقداروں کو حق پہنچانے کی بڑی تاکید فرمائی گئی۔ چنانچہ بتلا دیا گیا، جو گزشتہ آیت تھی اس کے اندر بھی صاف یہ بات ذکر کی گئی کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کوئی مرحوم ہوتا ہے، اس کی جو کچھ بھی جائیداد ہوتی ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں اس جائیداد کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ اب جن رشتہ داروں کے متعلق اللہ نے ذکر فرما دیا، دین اسلام میں شریعت میں جس کا جو حق مقرر ہے برابر اس شخص کا حصہ جائیداد میں سے اس کو برابر دیا جائے گا، چاہے وہ تھوڑا کیوں نہ آتا ہو یا زیادہ کیوں نہ آتا ہو، برابر برابر ان رشتہ داروں میں تقسیم کی جانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی سی جائیداد ہے لہٰذا ایک شخص پوری جائیداد رکھ لے گا تو یہ زیادتی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ تھوڑی جائیداد ہو یا زیادہ جائیداد ہو، ہر صورت میں برابر رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ذکر کی گئی، مرد ہو یا عورت ہو، برابر برابر جب اگر ان کا حصہ مل رہا ہے ان کو دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ مرد جائیداد رکھ لے، اپنے حصے لے لے، عورت کو محروم کر دے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ عورت بحیثیت ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، بہن ہو، دادی ہو، نانی ہو، جو بھی ہو، بحیثیت عورت اس کو برابر اگر اس کا حصہ نکل رہا ہے برابر عورت کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر وہ چھوٹے سے بچے ہیں برابر ان کا بھی حصہ ان کو دیا جائے گا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جو بڑا ہوتا، جو تلوار چلانے کے قابل ہوتا تو اسی بچے کو اس کی جائیداد باپ یا جو بھی رشتہ دار ہوتا ان کا حصہ ان کو دیا جاتا۔ جو چھوٹے بچے ہوتے وہ لوگ ان کو محروم کر دیتے، ظلم کرتے، ان کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں۔ لیکن دین اسلام نے اس کے بارے میں بھی ہم کو ہدایت فرما دی کہ چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں، دودھ پیتا بچہ کیوں نہ ہو، یا پھر وہ چھوٹے کم عمر کیوں نہ ہو، 7 سال کے ہوں، 11 سال، بہرحال جو بھی ہوں،
بچے بھی ہوں گے یا بڑے عمر کے بھی ہوں گے، بالغ بھی ہوں گے، تو برابر لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کا بھی اگر حصہ نکل رہا ہے جائیداد میں سے تو ان کا حق دینا بے حد ضروری ہے۔ اور یہ تمام تر چیزیں اللہ کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہیں، اب کوئی اس میں ہیر پھیر نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرتا ہے خلاف ورزی تو پھر اس کے نتائج برے ہوں گے اور ایسے شخص کو دوزخ کا مزہ چکھنا ہوگا، کیونکہ آگے کی جو آیت ہے یہ وراثت کی آیتوں کے بعد جو اللہ نے آیت ذکر فرمائی ہے اس میں بیان کر دیا گیا ہے، جو ظلم و زیادتی کرتا ہے، حقداروں کا حق نہیں دیتا، جائیداد میں سے بس اپنا ہی حصہ پورا غبن کر لیتا ہے، پوری چیزیں لے لیتا ہے، کسی کو بھی نہیں دیتا، محروم کر دیتا ہے، تو ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو الغرض جائیداد کے تعلق سے بڑی اہم باتیں ہیں، اب اس کی بڑی تفصیلات ہیں، بس یہاں پر اہم بات یاد رکھ لیجئے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے حقوق ذکر فرمائے ہیں، کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا، ان کو شریعت کی اصطلاح میں، ٹرمز میں ان کو اصحاب الفروض، اصحاب الفرائض یا ذوی الفروض ان کو کہا جاتا ہے، کہ قرآن میں اللہ نے ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ تو اب ان میں سے چند رشتہ داروں کے متعلق یہاں پر اللہ کا یہ فرمان ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ مسلمانوں اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر میت کی اولاد دو سے زیادہ لڑکیاں ہی ہوں تو کل جائیداد میں ان کا حصہ 2/3 ہے، اور اگر وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اسے آدھا حصہ ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے جائیداد کا 6واں حصہ ہے، بشرطے کہ میت کے کوئی اولاد ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر اس کے کوئی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی ہوں، اس کے وارث ہوں، تو اس کی ماں کا حصہ 1/3 ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یعنی اور اگر میت کے بھائی ہوں تو ماں کا حصہ 6واں ہے، اور یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو اور قرض ادا ہونے کے بعد کی جائے گی۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ داداؤں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یعنی اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ ایک آیت ہے، آگے بھی اور آیت ہے۔ تو پہلے یہ بات سن لیجئے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے بات یہ پہلے بھی ذکر کر دی ہے، پھر بھی سن لیجئے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر اس نے جائیداد چھوڑی ہے تو پہلے کیا ذمہ داری ادا کرنا لازم آتا ہے، تو یہ 4 باتیں یاد رکھیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مرحوم کی جائیداد میں سے مرنے والے کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہوگا، اس کی جائیداد کے پیسوں میں سے تو بتلایا گیا ہے مرحوم پر اگر کوئی قرضہ باقی تھا، چاہے وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو کچھ بھی ہو، تو اس کی جائیداد میں سے جو کچھ بھی قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ پھر تیسرا کام یہ ہوگا، قرضہ ادا کر دیے، اس کے بعد اگر مرنے والے نے
وصیت کی تھی کہ میری جائیداد میں سے اتنا حصہ فلاں شخص کو دیا جائے گا، یا اتنا حصہ فلاں مدرسے کو دیا جائے گا، فلاں شخص کو دیا جائے گا، تو وہ وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ پھر چوتھا درجہ، چوتھا اسٹیپ جو آتا ہے وہ جائیداد کا رشتہ داروں میں بٹوارا ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ 3 کام کرنا جائیداد میں جو تقسیم رشتہ داروں میں عمل میں آتی ہے، تو یہ 3 کام بڑے اہم ہیں، وہ ضروری ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے اوپر اتنا قرضہ تھا کہ جائیداد اب جو بھی چھوڑ کر گیا پوری کی پوری قرضہ ادا کرنے میں جائے گی، تو پھر اس طرح سے رشتہ داروں کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ اگر رشتہ دار یہ مطالبہ کریں کہ نہیں ہم قرضہ ورضہ نہیں دیتے، ہم رشتہ دار ہیں، میں بیٹا ہوں، میں بیٹی ہوں، میں بیوی ہوں، لہٰذا مرنے والے کا حصہ، مرنے والے کی جائیداد ہم کو ملنا ہے، تو ایسا مطالبہ کرنا غلط ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مرنے والے کے اوپر قرضہ ہے، تو قرضہ ادا کرنا سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر رشتہ دار قرض داروں کو مرحوم کی جائیداد میں سے اس کا قرضہ ادا نہیں کرتے تو یہ گناہگار کہلائیں گے، یہ جواب دہ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس بارے میں کوتاہی ہرگز نہیں کرنا۔ تو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ 4 کام ہوتے ہیں پہلے۔ اب اس کے بعد آئیے کہ کتنے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا حصہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو حصہ جس کو ملتا ہے، جو احادیث سے ثابت ہے، پھر ہم اس کی بات کریں گے۔ تو پہلے قرآن کریم کی بات ہوگی، تو وہ 12 لوگ ہیں جن کا حصہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا۔ ان 12 لوگوں میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ 4 مرد وہ ہیں کہ باپ، دادا، اخیافی بھائی اور شوہر۔ 4 مرد کون ہیں؟ باپ، دادا، اخیافی بھائی اور شوہر۔ اخیافی بھائی یعنی ایک عورت کے 2 اولاد اور ان 2 بچوں کا باپ الگ الگ ہوتا ہے۔ مثال اس کے لیے لے لیجئے کہ ایک عورت نے کسی سے نکاح کیا تھا، اس سے اولاد ہوئی، ایک بیٹا تولد ہوا اور وہ شوہر اس کا مر گیا۔ اب وہ عورت نے کسی دوسرے مرد سے عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لیا، اس سے پھر اولاد ہوئی، بیٹا ہوا، تو یہ ماں ایک ہے جس سے 2 بچے پیدا ہوئے لیکن باپ الگ الگ ہے۔ تو ان 2 بھائیوں کو آپس میں اخیافی کہا جاتا ہے، تو ان کا حصہ بھی اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ تو مردوں میں کون کون ہیں کہ باپ، دادا، اخیافی بھائی اور شوہر۔ 8 عورتیں ہیں۔ عورتوں میں بتلایا گیا ہے کہ بیوی، بیٹی، پوتری۔ پھر اس کے بعد بہنیں آتی ہیں، یعنی حقیقی بہن، اخیافی بہن، اللاتی بہن۔ اللاتی یعنی سوتیلی بہن، اخیافی بہن یعنی ماں ایک ہوگی، باپ ان کا الگ الگ ہوگا، تو آپس میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بہنیں۔ تو اس طرح سے حقیقی بہن، اخیافی بہن، اللاتی یعنی سوتیلی بہن۔ اس کے بعد جو بچے 2، تو ایک ماں اور پھر دادی۔ تو یہ عورتیں ہیں جن کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ پھر سن لیجئے 8 عورتیں کون کون ہیں؟ بیوی، بیٹی، پوتری، اس کے بعد بہنیں، حقیقی بہن، اخیافی بہن، اللاتی بہن، اس کے بعد ماں، دادی۔ یہ 8 عورتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حصہ قرآن کریم میں ذکر فرما دیا ہے۔ اب ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب الفرائض، یعنی اللہ نے ان کے حصے قرآن کریم میں مقرر کر دیے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ تو ان کا حصہ جب دے دیا جائے گا، اب اس کے بعد جو جائیداد بچے گی ان کے بعد جن کو ملے گا وہ احادیث سے ثابت ہیں، وہ ان کو اصابہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ 12 کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں، اب اس کی ایک موٹی مثال لے لیجئے کہ ایک مرنے والے کی ایک بیٹی تھی، مرنے والے کی ایک بیٹی تھی، تو اب ایک بیٹی جب ہوگی تو قرآن نے اس کے لیے کیا ذکر کیا ہے
کہ بیٹی کو ایک ہونے کی صورت میں مرحوم کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا، یعنی 1 کروڑ روپے اگر چھوڑ کر گیا تھا 50 لاکھ روپے بیٹی کو دے دیے جائیں گے، پھر باقی بچے 50 لاکھ کیا کرنا؟ تو پھر بتلایا گیا اسبا کو دیں گے۔ اسبا کون ہوں گے؟ اسبا وہ لوگ ہوں گے جو مرحوم، جو مرنے والے کی طرف سے مرد کی نسبت سے ہوتے ہیں۔ تو ان کے متعلق بھی سن لیجئے، جیسا کہ مرنے والے کا جو ہے بیٹی تھی، اس کو 50 لاکھ دے دی 1 کروڑ میں سے، اب بچے 50 لاکھ، تو اب مرنے والے کا بھتیجا ہے یا مرنے والے کا سگا بھائی ہے اور کوئی بھی دوسرے رشتہ دار نہیں ہے، تو وہ اس کے بھائی کو 50 لاکھ روپے دے دیے جائیں گے۔ کب؟ جب کہ یہ ایک بیٹی ہوگی اور اس کے بعد کوئی دوسرا نہیں، صرف اس کا بھائی ہوگا تو اس کو دیں گے، یا پھر اس کا دادا ہوگا تو صرف دادا کو دے دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے وہ اسبا کہلاتے ہیں، جو بچا ہوا مال، یعنی اللہ کے ذکر کیے ہوئے رشتہ داروں کا حق لے لینے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے ان کو تقسیم جب کریں گے تو وہ رشتہ دار بچا ہوا مال لینے والے ان کو اسبا کہتے ہیں۔ اب وہ اسبا کون کون ہیں؟ اب وہ سنیے۔ اسبا وہ ہے کہ بیٹا اور اس کے بعد پوترا، نیچے تک جو بھی سلسلہ ہوگا، باپ کو یاد رکھیے قرآن میں اس کے 2 الگ الگ حصے بیان کیے گئے ہیں، تو باپ اسبا میں بھی آتا ہے، اس کی الگ الگ صورتیں ہیں۔ تو پہلے بیٹا، باپ، پوترا یہ ہو گئے، اس کے بعد بھائی اور بھتیجا، اس کے بعد چاچا۔ یعنی یہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مثال اور ایک لے لیجئے کہ مرنے والے کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ قرآن کریم میں ذکر فرما دیا ہے، تو اب ان کو جو ہے بیٹے کو ڈبل حصہ دیا جائے گا، بیٹی کو اس کا آدھا حصہ دیا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ مرنے والے کا، مرحوم کی بیوی تھی، ایک بیٹا تھا، مرحوم کی بیوی تھی، ایک بیٹا تھا، تو اب مرحوم کی بیوی کو قرآن کریم میں اولاد رہنے کی صورت میں 8واں حصہ اس کو دیا جائے گا۔ تو 8واں حصہ یعنی 12.5% اس کو نکال کر دے دیا جائے گا۔ اب باقی کا جتنا بھی مال بچا کچا ہے 87 چلر جو بھی بچ رہا ہے وہ پورا کا پورا بیٹے کو دے دیا جائے گا۔ یعنی مال بچ گیا، اسبا میں کون ہے؟ تو سب سے پہلے مقدم بیٹا ہے۔ اب اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر پوترا ہے کیا، اس کو دیکھیں گے اسبا میں۔ اگر پوترا بھی نہیں تو پھر باپ ہے کیا مرنے والے کا، اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر باپ بھی نہیں ہے تو پھر دادا ہے کیا، دادا کو دیکھا جائے گا۔ دادا بھی زندہ نہیں ہے تو مرنے والے کا سگا بھائی ہے یا جو بھی بھائی اخیافی اللہتی جو بھی بھائی ہوگا اگر وہ ہے اس کو دیا جائے گا۔ اگر بھائی بھی نہیں ہے تو بھائی کی اولاد اگر ہے ان کو دیکھا جائے گا، یعنی بھتیجوں کو ہی دیکھا جائے گا، ان کو دیں گے۔ بھتیجے بھی نہیں ہیں تو مرنے والے کے جو چچا ہوگا اس کو دیکھا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ اسبا کہلاتے ہیں۔ اگر یہ نہیں تو اس کو، اگر وہ نہیں تو اس کو، اگر پہلے ہی بیٹا زندہ ہے تو اس صورت میں کسی اور اسبا کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ بیٹا ہی پوری جائیداد جو مال بچ جاتا ہے وہ اسبا بن کر لے لیتا ہے، باقی کے کسی کو نہیں دیا جاتا۔ تو اس طرح سے قرآن کریم میں اور پھر احادیث مبارکہ میں ان رشتہ داروں کے حصے مقرر فرمائے گئے ہیں۔ اب ان میں سے چند صورتیں جو اس آیت میں ہم نے پڑھی ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم سنتے چلیں گے۔ گزشتہ ہم نے یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ مرنے والے کے بیٹے بیٹیاں ہیں، مرنے والے کے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو اس صورت میں بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو اس کا آدھا، یعنی بیٹے کو 1 روپیہ تو بیٹی اگر ہوگی تو اس کو آدھا، یعنی 8 آنے کے حساب سے اس کو دیا جائے گا۔ اب چاہے وہ کتنے بھی بیٹے بیٹیاں ہوں ان کا حساب لگا کر ہر بیٹی کے حساب سے، ایک بیٹی کے حساب سے اس کو اس کا ڈبل حصہ دیا جائے گا۔ اب ان کے علاوہ اگر مرنے والے کی صرف اور صرف
ایک بیٹی تھی، مرنے والے کی صرف ایک بیٹی تھی اور کوئی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس بیٹی کو آدھا پرسنٹیج یعنی 50% دے دیا جائے گا۔ اب کوئی دوسرے رشتہ دار بھی نہیں، نہ بیٹا ہے، نہ پوترا ہے، نہ باپ ہے مرنے والے کا، نہ دادا ہے، نہ چاچا ہے، نہ بھتیجا ہے، کوئی دور دور تک نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا؟ باقی 50% جو بچ گیا ہے گیو اٹ اگین، یعنی بیٹی جو ہے اس کو پھر واپس وہ 50% حصہ دے دیا جائے گا۔ یعنی کل ملا کر اس طرح سے ایک تو شرعی حصہ 50% پہلے دے دیے، باقی جو 50% بچ گیا تھا 50% بچا ہوا مال کوئی دوسرے رشتہ دار نہیں ہے، لہٰذا اسی بیٹی کو 50% دے دیا جائے گا، اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے کل ملا کر پوری جائیداد ایک ہی بیٹی موجود ہے، لہٰذا اس طرح سے اس کو مل جائے گی۔ اب ان کے علاوہ 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں یا 10 جتنے بھی بیٹیاں ہوں گے تو ان کو 2/3 حصہ دیا جائے گا، یعنی 66.66% اس طرح سے ان کے درمیان میں تقسیم عمل میں آئے گی۔ 2/3 حصہ 2/3 حصہ ان بیٹیوں میں 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں جو بھی ہوں گے، اس طرح سے ان کے درمیان میں جائیداد کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ اب ان کے بعد باپ اگر ہے مرنے والے کا، یا پھر جو ہے ماں ہے، تو مرنے والے کی جب اولاد موجود ہوگی تو اس صورت میں باپ کو کتنا دیا جائے گا، ماں کو کتنا دیا جائے گا؟ تو یہاں پر جو بتلایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 6واں حصہ یعنی 1/6 1/6، تو ان کو یعنی ماں اور باپ ہے اور مرنے والے کی اولاد بھی ہے، تو لہٰذا ماں باپ کو 1/6 اتنا حصہ ان کو دیا جائے گا۔ اگر اولاد نہیں، مرنے والے کے صرف اور صرف ماں باپ ہی ہے، مرنے والے کے صرف اور صرف ماں باپ ہی ہے، نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا؟ تو بتلایا گیا کہ ان کو ثلث دیا جائے گا، یعنی 1/3 1/3 حصہ ان کو اس طرح سے دیا جائے گا۔ اب ان کے علاوہ بھی اور زیادہ مزید تفصیلات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کو ہم آہستہ آہستہ کر کے بیان کریں گے، جن کے اندر بیوی ہے، شوہر ہے، اور جو بچے ہوئے رشتہ دار ہیں ان کو کتنا حصہ دیا جائے گا اس کا ذکر ہوگا۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔